رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی وصیت حضرت ارباز بن ساریہ، ہاں مولانا، ہاں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہم کو ایسی نصیحت فرمائی جس نے اثر بھی کیا اور جس سے بہت پر رکت طاری ہوئی اور کثرت سے آنسو جاری ہوئے اور دلوں پر خوف طاری ہوا۔ پھر ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ نصیحت تو ایسی ہے جیسے کوئی رخصت کرنے والا نصیحت کرتا ہے، رخصت ہونے والا نصیحت کرتا ہے۔ اس وجہ سے ان صاحب نے عرض کیا کہ ہم کو اور کچھ وصیت فرمائیے جو آپ کے بعد ہمیں دونوں جہاں میں کام آوے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد کون ایسی باتیں بتلائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو وصیت کرتا ہوں اور حکم دیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا۔ 400 مرتبہ سے زیادہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، میرے ولی اور پیارے بنو۔ کہاں سے ملے گی یہ ولایت اور پیار؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ کتنا رہو؟ اے خالتہم لتکونوا مثلہم، اتنا ساتھ رہو کہ تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ۔ اور فرمایا حکم دیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا جو تمام نیکیوں اور فلاح دارین کی جڑ ہے۔ فلاح دارین کس کو کہتے ہیں؟ زمین آسمان کی بھلائیاں۔ یہ جو گھر میں ٹی وی وی سی آر نیٹ کیبل لاتے ہیں اور پردہ نہیں کراتے، حضرت نے فرمایا ان کا گناہ جاریہ چلتا رہے گا۔ مر گئے گناہ جاریہ چلتا رہے گا، مر گئے گناہ جاریہ چلتا رہے گا۔ آپ بتاؤ اس کتنی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر کوئی ظالم، میں آپ کو کیا بتاؤں، اب تو وقت بھی سکڑتا جا رہا ہے، ورنہ یہ 15-20 دن ایسے غم کے گزرے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ فرمایا کہ جو تمام نیکیوں اور فلاح دارین کی جڑ ہیں اور جو خلفاء تم پر حاکم ہوں ان کی بات سننا اور ان کی اطاعت کرنا جب تک وہ شریعت کے مطابق حکم دیں۔ خلفاء کی بات ہو رہی ہے، جب تک وہ شریعت کے مطابق حکم دیں، اگرچہ وہ حاکم حبشی غلامی ہو، اگرچہ وہ حاکم حبشی غلامی ہو۔ اور ان امور کے اہتمام کرنے کی اس لیے وصیت کرتا ہوں کہ جو شخص میرے بعد تم میں سے زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، نئی نئی باتیں دین میں نکالی جاویں گی اور فتنے برپا ہوں گے۔ اس وقت اتحاد کی ضرورت ہوگی جس کی بنیاد خوف خدا تقوی ہے، جس کی بنیاد اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر ہے اور اپنے حاکم مسلم کی اطاعت ہے۔ آگے تقوی کا طریقہ بتایا، سنیے جو آج کل رات کو بیان ہو رہا ہے وہ حدیث پاک نکال لیں مولانا، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیاری سنتوں میں سے نکال کر دیں۔ سنیے وصیت کیا فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اوپر لازم کر لینا، اپنے اوپر لازم کر لینا میری سنت اور طریقے کو، اپنے اوپر لازم کر لینا میرے طریقے اور سنت کو۔ آج ہم سنتوں پر چلتے ہیں، مرنے میں، جینے میں، کاروبار میں، غسل میں، وضو میں، نماز کی 51 سنتیں، یہ روز آج کل حدیث پاک پڑھی جاتی ہے۔ من احیا سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ بھائی ایک تو یہ ہے نا جنت ملے گی، جنت میں میرے ساتھ ہوگا، کس بات پر؟ سنت پر عمل کرنے سے۔ مرنا، جینا، کاروبار، نوکری، لباس، چہرہ، ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، داڑھی کا یہ بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے۔ مونچھوں کا حکم پورا اڑا دینا، اگر اتنی ہمت نہیں تو یہ ہونٹوں کا کنارہ کھلا رہے، اگر ہونٹوں کا کنارہ چھپ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری شفاعت سے محروم رہے گا، حوض کوثر پر نہیں آنے دوں گا۔ منکر نکیر سخت غضبناک حالت میں حساب کتاب لیں گے، قبر میں دردناک عذاب ہوگا۔ یہودیوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں کی نقل کرتی ہیں ماں بہن بہو بیٹیاں، اور مرد حضرات کس بات میں؟ لباس میں، ہیئر اسٹائل میں، چہرے میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جس قوم کی مشابہت کرے گا اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا۔ جو اپنے بیٹیوں کو پڑھاتے ہیں
جو دیوس کا بتایا کہ بہن یا بیوی یا بیٹیوں کو نامحرم سے ملنے کی اجازت دینا، جو اپنے بیٹیوں کو پڑھاتے ہیں کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر، وہ نامحرم کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، بیٹھ رہی ہیں، ٹیوشن نامحرم کے ساتھ، کوچنگ سینٹر نامحرم کے ساتھ، اور تنہائیاں اور منگنی جو ہے یہ وعدہ ہے، نامحرم کے ساتھ گھومنا بیٹھنا بات کرنا سب حرام ہے۔ چاہو پوچھو، نکاح کے بعد کی باتیں ہیں یہ منگنی ایک وعدہ ہے، نکاح نہیں ہے۔ اور تنہائیوں میں اپنی بیٹی کو بھیج رہے ہیں، چاہے چما چاٹی کرے، چاہے ہاتھ ملائے، چاہے کیا کرے۔ تنہائی میں کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کو نعوذ باللہ دین سکھائے گا تنہائی میں؟ یا تنہائی میں شیطان کیا کہتا ہے کہ کوئی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسا نیک ہو، کوئی رابعہ بصریہ جیسی نیک ہو، تنہائی میں آ جائے میں منہ کالا کرا دوں گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسا نیک ہو، رابعہ بصریہ جیسی نیک ہو، تنہائی میں آ جائے۔ ہم لوگ کیا جنید بغدادی ہیں؟ پتا ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی نامحرم سے بات کر رہی ہے، ابھی تو نکاح نہیں ہوا، اور خدا نہ خواستہ بربادی ہو گئی، پھر کیا ہوگا؟ بیٹیوں کو بے پردہ پھرانا، جینز پینٹ اور شرٹیں، بال کھلے ہوئے، دوپٹہ پھینکا ہوا، روڈ پر سب مرد دیکھ رہے ہیں جا کر، اور دعوتوں میں لے جانا، یہ کیا ہے؟ یہ دیوس کا اس میں نہیں آتا؟ یہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اپنے اوپر عذاب نہیں خریدنا ہے کہ جوان بیٹیاں جو ہیں نامحرم کے ساتھ پڑھ رہی ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، کبھی کس کے گھر بھیج رہے ہیں، کبھی کس کے گھر بھیج رہے ہیں؟ ضرورت کیا ہے بیٹیوں کو گھر سے نکالنے کی؟ گھر میں بٹھا کے رکھو۔ لیکن کیونکہ اللہ والوں سے تعلق نہیں، ان کے غلاموں سے تعلق نہیں، اس لیے باتیں سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ اور قرآن پاک کی کیا آیت ہے؟ جس نے رسول کی اطاعت کی، تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ حضرت والا جنم مجھے بھائی گاڑی رکی تھوڑی ہے، ابھی تو ٹائم ہے، 9:15 بجے نماز ہے۔ بھائی آپ بتاؤ کتنا بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جملہ فرمایا دیوس کا، لیکن ہم لوگ سنتے جانتے کیا بیٹی کو لڑکوں کے ساتھ پڑھا رہے ہیں؟ اور ٹیچر مستیاں وغیرہ، ہم سے پوچھو کیا حالات ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ کو ہم پر اعتماد ہے تو۔ اب یہ تھوڑی کہ بیانات میں بیٹھ کر بتاتے رہیں یہ ہوا وہ ہوا یہ ہوا۔ ایک پرنسپل کالج کے آئے حضرت والا کے پاس، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، خیریت کا حضرت آج دل بہت ٹوٹا ہوا ہے۔ دیکھو ابھی جائز ناجائز کی بات میں نہیں الجھنا، میں آپ کو خود بتا رہا ہوں یہ بات کہ حضرت میں کالج کا پرنسپل ہوں۔ آج ایک صاحب میرے پاس آئے اور آ کر کہا کہ میری بیٹی جو ہے وہ 3 دن سے گھر نہیں آئی، تو میں نے مانیٹر کو بلایا لڑکی کو۔ اب آپ اس چکر میں نہ پڑنا کہ پرنسپل صاحب بد نظری کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، وہ تو ہے ہی گناہ نا، لیکن یہ بات دوسری ہے۔ تو مانیٹر سے پوچھا کہ یہ لڑکی جو ہے 3 دن سے گھر نہیں گئی تو کالج میں آتی ہے کیا؟ کہا جی سر کالج میں آتی ہے، اور کالج کے ٹائمنگ کے بعد ایک گاڑی آتی ہے، اس میں 2 لڑکے ہوتے ہیں اور ایک ان کی بیٹی، 2 لڑکیاں اور ان کے ساتھ کہیں چلی جاتی ہیں۔ تو وہ باپ بغیرت پوچھنے لگا کہ میری بیٹی کالج میں 3 دن آئی ہے؟ تو کہاں آئی ہے؟ تو کہنے لگا دین نو پرابلم، جہاں عزت لٹتی ہے لٹے، جن بھیڑیوں کے پاس رہتی ہے رہے، اور ان کو بیٹی کو پڑھانا ہے۔ اس ظالم نے، پرنسپل نے حضرت کو بتایا، اس بے غیرت دیوس نے یہ کہا کہ دین نو پرابلم، پڑھائی تو کر رہی ہے نا، بیٹیوں کا کمایا ہوا رزق ہم کھائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اے فاطمہ گھر میں رہ، گھر میں رہنے کی تلقین فرما رہے ہیں، اور ہماری بہو بیٹیوں کو پتہ نہیں کیا بننا ہے، تیر مارنا ہے۔ فرمایا کہ اپنے اوپر آگے تقویٰ کا طریقہ بتلایا، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اوپر لازم کر لینا میری سنت اور طریقے کو، اور خلفائے راشدین کے طریقے کو، اور ان کی تابع داری کرنا۔ وہ ان کی عقل پر عذاب ہے جو کہتے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بات کیوں مانے؟ ارے نالائق، یہ تو حدیث پاک اپنی جگہ پر ہے، اس کے علاوہ حدیث پاک ہے کہ میں اور میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس نے ایک صحابی کی اقتداء کر لی وہ ہدایت پا گیا۔ اور آج اس کی بات مان لو، اس کی بات مان لو، خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بات نہ مانو، اور خوب مضبوطی سے عمل کرنا، خلفائے راشدین کے طریقوں کو، ان کی تابعداری کرنا اور خوب مضبوطی سے عمل کرنا، اور دین میں نئی باتوں سے بچتے رہنا، اس لیے کہ دین میں ہر نئی بات جاری کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور یہ جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے جو حدیث پاک کے، ہر رسم کیا ہے؟ رسم کیا ہے بتاؤ آپ؟ مہندی، مایوں، سہرا بندی، بچی کا کھانا، اور یہ کیا ہے؟ یہ شادی کے اندر غمیم ہے، خاندان کے لوگ جمع ہو کر سب کھانا کھائیں، یہ کیا ہے؟ رسم۔ رسم کا مطلب کیا ہے؟
اسلامی شادی کے پہلے صفحے پر حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسم اس بات کو کہتے ہیں جو دین میں نہیں اور اس کو فرض سمجھا جائے. کبھی کہو کہ بھئی اب بچی کا کھانا اس بار نہ کریں، نہیں ہم نے اتنے کھانے کھائے ہم نہیں کریں گے، رسم ہو گئی. آپ نے اس کو ضروری سمجھ لیا، مہندی مایوں صحرا بندی کو ضروری سمجھ لیا، شوائم اور قرآن خوانی کو ضروری سمجھ لیا. قرآن خوانی کا تو کھانا بھی حضرت فرماتے ہیں مت کھاؤ، یہی تو رسم ہے، یہی تو بدعت ہے. کس چیز کی قرآن خوانی؟ گھر بن رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، قرآن خوانی قرآن خوانی. جو چلا گیا اس کی اولاد نہیں پڑھ رہی کچھ اس کے لیے، قرآن خوانی میں سب پڑھ رہے ہیں، ان کی دعوت میں لگے ہوئے. کیا ولیمہ ہو رہا ہے؟ اللہ معاف فرمائے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثابت ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نئی باتوں سے بچتے رہنا، اس لیے کہ دین میں ہر نئی بات جاری کرنا بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور جمعے کے خطبے میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ ہر گمراہی دوزخ کا راستہ ہے. اور یہ حدیث پاک احمد میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ شریف میں، مشکات شریف میں بھی ہے، اور مشکات میں صفحہ 129 پر ہے.